هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 32 لیکچر نمبر 6. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ اور البتہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ البتہ مذاق اڑایا گیا برسل رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ تو میں نے ڈھیل دی لِلَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا ثُمَّ پھر أَخَذَتْهُمْ سو پکڑ لیا ان کو فَكَيْفَ سو کیسا تھا کانا عقاب میرا بدلہ. افمن کانا پس کیا ہوا وہ قائم نگران اعلیٰ پر کل نفس ہر شخص پر بما کسبت جو انہوں نے کمایا وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے للہ شرکاء اللہ کے لیے شریک. قل آپ کہہ دیجئے سموہم ان کے نام ام یا تنبئونہ تم اسے بتلاتے ہو بما لا یعلم جو تم خود بھی نہیں جانتے فی الارض زمین میں ام بظاہر یا پھر ظاہری من القول بات بلکہ زجنا خوشنما بنا دیے گئے ہیں للذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے مکرہم ان کے فریب جو وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں ہم سے زیادہ تو کسی کو عقل ہے ہی نہیں ہماری پلاننگز اتنی سکسیسفل ہوتی ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جا رہا ہے للذین کفروا مکرہم اور ان لوگوں کے لیے زجنا للذین کفروا مکرہم اور ان لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا گیا خوشنما کر دیا گیا ان کے فریب کو ان کے دھوکے کو وصدوا اور دور کر دیے گئے عن السبیل اس رستے سے ومن یضلل اللہ اور جو گمراہ کرے اللہ فما لہ تو نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. جب اللہ جس کو گمراہ کر دے جو اللہ کو ہمیشہ پیچھے رکھتا آیا ہو اس کو یہ ہو کہ پہلے میں نے دنیا کو راضی کرنا ہے اللہ کو تو میں نے کبھی سامنے فرسٹ پریورٹی میری اللہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جب اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو پھر بس اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی. لہم عذاب فی الحیات الدنیا تو ان کے لیے دنیا میں زندگی میں بھی عذاب ہوگا. دنیا میں زندگی میں عذاب کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ایک یہ ہو سکتا ہے بے چینی ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ بھی تو سب سے بڑا عذاب ہے نا کہ ان کو اللہ ہی یاد نہ آئے وہ اپنے کاموں میں مشغول رہیں وہ اپنی طرح طرح کی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہیں ان کو اللہ ہی یاد نہ آئے تو یہ ان کے لیے دنیاوی عذاب ہے. دنیاوی عذاب قحط کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ان پہ اچانک سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہوتا کمایا ہوتا ایک دم سے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم سے یہ چیز چھین لی گئی ہے تو یہ آزمائش ہے. آزمائش اور میں نے مکافات عمل اور یہ جو ان کے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آپ کو ڈفرینس بتایا تھا کہ اگر تو کسی نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں یا جس طرح سے بھی ہے اللہ کی طرف سے اس پر وہ اس کے گناہوں کا وبال ہے یا پھر اس پہ وہ مکافات عمل ہے جو اس نے برا کیا ہے اس کے ریوارڈ میں اس کو وہ چیز مل رہی ہے تو دین کیا ہوگا جب اس سے وہ چیز چھین لی جائے گی نا تو وہ کیا کہے گا اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرے گا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. پہلے ہی وہ دور تھا مزید دور ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ سے دور تھا اس کو پہلے ہی اللہ پہ ٹرسٹ نہیں تھا. اب دوسرا بندہ جس پہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے آزمائش اور مکافات عمل یا وبال میں ڈفرینس یہ ہے جس پہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی جو ایمان والا ہوگا جو مومن ہوگا جب اللہ اس سے کوئی چیز لے گا نا کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے جب اسے کوئی چیز چھین لی جائے گی تو وہ فوراً تب بھی اللہ سے رجوع کرے گا وہ نوافل پڑھے گا وہ تہجد پڑھے گا وہ اللہ سے مانگے گا وہ اللہ سے دعائیں کرے گا. تو یہ کیا ہوگا کہ وہ یہ ڈفرینس ہے ایک مومن کے درمیان اور ایک اس شخص کے درمیان جو کہ گمراہ ہو گیا اور جس کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جو گمراہ ہو گیا تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے. تو
ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بے ہدایت ہیں، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے کہ ان کو اللہ ہی یاد نہ آئے، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ ولا عذاب الآخرتی، تو ان کے لیے آخرت کا عذاب بھی ہے، اشکن، جو کہ زیادہ سخت قسم کا ہے، نہایت تکلیف دہ ہے، وما لهم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو وہاں سے بچا سکے۔ اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو آپ سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھارس دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں، لوگ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، ان کا استہزاء اڑاتے آئے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے، لوگوں نے جب آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لوگوں نے تب بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اور پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، پھر بھی اللہ ان کافروں کو مہلت دیتا رہا، ان کو مہلت دیتا رہا، لیکن پھر فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، ان پہ جب پکڑ ہوئی تو اللہ نے کہا اب بتائیے کہ میرا بدلہ کیسا تھا، فَكَيْفَ، پس کیسا، كَانَ عِقَابِ، میرا بدلہ کیسا تھا۔ آپ لوگ جب ان پہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ایک دم سے ان پہ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، زیادہ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، تو سب سے زیادہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برستی ہے تو بڑے بڑوں کے چکے چھڑا دیتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی ایسی ہے، تو جتنا کسی نے ظلم کرنا ہوتا ہے اس کو کر لینے دیں، آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیے کہ اللہ ہے، اور وہ ظلم کی، جو ظالم ہوتا ہے نا، اس کی رسی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جب رسی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا جائے نا، ڈھیلا چھوڑنے کے بعد اس کو ایک دم سے پکڑ کے کھینچا جائے، تو پھر وہ جو جس نے رسی کو بڑی اس کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو پھر جب اس کو کھینچا جاتا ہے نا، تو وہ منہ کے بل آ کے گرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ڈھیلی جا رہی ہے رسی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب اللہ اس رسی کو کھینچتا ہے نا، تو جس نے اگنور کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو، جس نے ظلم کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر منہ کے بل نیچے آ کے گرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، اور جو شخص اور پھر ہر شخص کے اعمال پہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ کھڑا ہے، ہر شخص جو اس نے کمایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، وجعلوا للہ شرکاء، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے کیسے کیسے شریک بنا لیا، قل سموہم، اور دیکھیں کہ انہوں نے ان کے نام بھی رکھ لیے ہیں، ان کے نام انہوں نے اس طرح سے یہ بنا لیے ہیں، اور ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا میں اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو، یا محض ظاہری لفظ کے اعتبار سے ان کو شریک کہتے ہو؟ اب آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کو تمام روئے زمین پر اپنی خدائی کا کوئی شریک اور حصہ دار معلوم نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں جو معلوم ہو۔ تو اے نادانو، تم نے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت کرنے لگے، اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اور آپ نے ان کے لیے اپنی طرف سے نام گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے نام ان کے لیے بنا لیے ہیں، اور آپ نے انہیں نفع نقصان کا مالک بھی قرار دے دیا ہے، اور آپ نے ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، اور یہی آپ کے بڑے کرتے رہے، جیسے ان سے کہا جاتا نا، اہل مشرکین سے جب کہا جاتا کہ ایمان لے آئیے، اور مشرکوں سے کہا جاتا ایمان لے آئیے، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج کے دن بھی جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے، یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آگے سے ہمیں یہ رپلائی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے بڑوں نے ایسے کر دیا، تو یہ رانگ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑوں نے کیا کیا مسٹیک کی ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے فیملی میں ایسا کوئی ہو، بڑے اگر دیکھیں نا، ڈاکو ہے، کوئی ڈاکو ہے تو اس کا دادا پر دادا جو بھی ہے وہ ڈاکو ہی ہو، مینس کہ اگر پوری مطلب ایک ان کی چلی آ رہی ہے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو باپ کام کرے گا، دادا وہی کام کرے گا، پھر ان کی ساری جو نسل وہی کام کریں گی، تو اس طرح سے اگر کوئی اس طرح کے برے کام کرتا چلا آ رہا ہو، اور اس کے نیچے والے کہیں کہ ہمارے تو جو ہمارے آباؤ اجداد تھے وہ تو بڑے ہی اچھے تھے، جو کام انہوں نے کر لیا ہم نے بھی وہی کرنے ہیں،
हमने हदायत की तरफ नहीं आना है, माअज़ल्लाह, वल्लाहु आलम। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो इसलिए वो लोग अपनी तरफ से क्या ये दलील बनाते थे कि हमने अपने बाप दादा को देखा है कि वो इस तरह से करते थे, यही उनके बड़े करते रहे, उन्होंने कहा कि हम भी यही करेंगे। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके हाथ में कोई ऐसी दलील नहीं है, ये तो सिर्फ़ आपकी ख़्वाहिश पर भी है, शिर्क में आप जो है अपनी तरफ से हमाकत कर रहे हैं और ये एक धोखा है और शैतान का फ़रेब है, इसने आपको राह से रोक दिया है। और हकीकत तो ये है कि जिसे अल्लाह हदायत की तौफ़ीक ना दे, इसे कौन राह रास्त पर ला सकता है, और वो उसी को तौफ़ीक देता है जो खुद हदायत के दरवाज़े अपने ऊपर बंद ना कर ले। इन काफ़िरों के लिए दुनिया में ज़िंदगी में भी अज़ाब है, जैसे कि मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों कत्ल हो जाना, कैद हो जाना, ज़िल्लत बर्दाश्त करना, तो ये इनके लिए दुनियावी अज़ाब भी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और आखिरत में भी इनके लिए शदीद अज़ाब होगा। इन आयत में पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, फिर शिर्क को रद्द करने का फरमाया गया है, और इस आयत में काफ़िरों को दुनियावी अज़ाब की भी धमकी दी गई है कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं ही आप सरकशी करते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, तो दुनिया में भी आप ज़लील व ख़ार होंगे। और फिर ये पेशन गोई पूरी भी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में बड़े-बड़े सरदारान कुफ़ार कत्ल हुए, कैद हुए, ज़लील व ख़ार हुए, और कुछ मुद्दत के बाद तो सरज़मीन अरब से कुफ़र का नाम ही ख़त्म हो गया और सरज़मीन अरब को पाक कर दिया गया। मसलुल जन्नतिल्लती, मिसाल उन बागात की, मसलु मिसाल कैफियत जन्नती जन्नत, अल्लती जो कि वुइदा वादा किया गया है मुत्तकीन, मुत्तकूना परहेजगारों से। और अब उस जन्नत की बात की जा रही है जिसका आपसे, मुझसे, तमाम मुसलमानों से वादा किया गया कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम आपको एज़ अ रिवॉर्ड जन्नत देंगे। अब अल्लाह ताला की ज़ात हमसे मुखातिब है, तमाम मोमिनात से, मोमिनीन से, कि ए मोमिनीन आपसे ये बात की जा रही है, मोमिनात आपसे ये बात की जा रही है, ए मोमिना आपसे ये बात की जा रही है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, जिस जन्नत का मुत्तकियों से वादा किया गया है, उसकी कैफियत क्या होगी? अब इस कैफियत को बताया जा रहा है। ये इमेजिनेशंस हैं। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ ये होगा, वहाँ दूध की नहरें होंगी, वहाँ शराब की नहरें होंगी, वहाँ शहद की नहरें होंगी, वहाँ अंगूर इतना बड़ा-बड़ा होगा, जितना बड़ा एक पानी डालने वाला प्याला नहीं होता जिसको डोल बोलते हैं, जिसमें दूध भी डालते हैं, इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं ना, उर्दू में उसको डोल बोलते हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा एक अंगूर का दाना होगा। ठीक है? तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान के ज़रिए से हमें बता रहा है, और हम जस्ट उसको इमेजिन कर सकते हैं। हम उन जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं या वहाँ पे जो हमें नेमतें अता की जाएँगी, उनको हम अपने इमेजिनेशन में ला सकते हैं। लेकिन हमारी इमेजिनेशंस बहुत वीक हैं, बहुत वीक हैं। हम ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमें वहाँ क्या-क्या कुछ अता करेगा। और देखिए, सबसे अच्छी और प्यारी बात ये होगी, वहाँ पे आप चाहे जितनी मर्ज़ी आप फ्राइड चीज़ें खाएँ, अगर आपको पसंद है, आपको जो भी चीज़ पसंद होगी, सारी बातें, तो उसमें ना तो आपको डाइट का कोई इश्यू होगा क्योंकि आप मोटे नहीं होंगे वहाँ पे। जितनी मर्ज़ी चीज़ें आप खाते रहें, जैसे मर्ज़ी खाने खाएँ, तो जो-जो आपका फ़ेवरेट है, अल्लाह ताला की तरफ से वो आपको बेहतरीन हालत में दिया जाएगा। और बल्कि वो ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि ऐसी चीज़ तो हमने दुनिया में खाई नहीं थी। फिर एक आप बाइट लेंगे ना, बाइट लेने के बाद दूसरी जब बाइट लेना चाहेंगे, पहली बाइट का टेस्ट अलग होगा, दूसरी बाइट का टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़े का होगा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और वो जन्नत कैसी होगी जिसके नीचे नहरें बहती हुई होंगी। उकुलहा दाइमुन व ज़िल्लुहा, और इसका फल और इसका साया दायम रहेगा, हमेशा रहेगा। तिल का ये उक़बल लज़ीन इत्तक़ौ, और ये अंजाम होगा उन लोगों का जो कि मुत्तकी हैं, जिन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर दुनिया के छोटे-छोटे, ये इनको छोटी-छोटी तकलीफ़ें कह सकते हैं ना, छोटी-छोटी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, मुत्तकी परहेज़गार हुए। परहेज़गारी इस तरह से वो अल्लाह से डरते रहे। वो अल्लाह से डरते रहे, सबके सामने भी अल्लाह से डरते रहे, सबके सबसे छुप के भी अल्लाह से डरते रहे, जब वो तन्हाई में थे, वो तब भी अल्लाह से डरते रहे। किसी नामहरम की मोहब्बत ने उनको गुमराह नहीं किया। और वो ऐसे मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकी का मतलब वो होता है जो अल्लाह से डरने वाला है। वो नमाज़ के मामले में अल्लाह से डरता है, वो ज़िक्र के मामले में अल्लाह से डरता है, वो इख़्लाक़ के मामले में अल्लाह से डरता है। वो इख़्लाक़, उसके इख़्लाक़ के रज़ीला नहीं होते, उसके इख़्लाक़ के हुस्ना होते हैं, उसके अच्छे इख़्लाक़ होते हैं।
تو मुत्तकी वो है जिसमें वो तमाम क्वालिटीज पाई जाएं जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपने जन्नत लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे और मेरे सहाबा कराम के रास्ते पे चलना पड़ेगा कि जो तरीका आपको बता दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जन्नत आपका मुकद्दर होगी। ये मफ़हूम बयान कर रही हूँ आपके साथ हदीस का, एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं है ये, आगे पीछे हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह की जा रही है कि मुत्तक़ून मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल वो जन्नत कैसी होगी जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से जो परहेज़गार हैं। फिर उनको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी जा रही है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी। नहरें कैसे बहती होंगी? ऐसे जैसे कि हमें पसंद होता है ना कि ग्रीनरी हो और हमारी जो है ना रूम की खिड़की खुले तो सामने ऐसे वो या तो फ्रेश फ्लावर्स हों या कोई हम कहते हैं कोई बागीचा हो या फिर ऐसे हो कि वहाँ पे कोई नदी हो, पानी हो, इस तरह से हमारी ये इमेजिनेशंस होती है ना कि और जो लोग जो बहुत ज़्यादा रीडर्स होते हैं ना, उनके ये उनका माइंड होता है कि हम राइटर या जो रीडर्स होते हैं ना, उनका ये माइंड होता है कि वो बहुत इन चीज़ों को सोचते हैं। उनको ग्रीनरी बहुत पसंद होती है, उनको पानी की नहरें बड़ी पसंद होती हैं, उनको पानी बड़ा पसंद होता है। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें वहाँ पे रखी होंगी और इतना प्यारा वहाँ पे मौसम होगा, कभी भी तेज़ धूप नहीं होगी वहाँ पे, कभी भी इस तरह के साए और नहीं होंगे जिससे आप डर जाएँ, ठीक है? और ना ही वहाँ पे रात होगी। रात की तारीकी कभी भी नहीं आएगी, तारीकी तो आप वहाँ पे देखेंगे ही नहीं और रोशनियाँ इतनी तेज़ होंगी कि हर चीज़ ऐसे चमक रही होगी रोशनी से। ठीक है? रोशनी से बहुत ज़्यादा चमक रही होगी लेकिन वो रोशनी ऐसी नहीं होगी जिससे आँखें खराब हो सकें। तो अल्लाह ताला इतनी बेहतरीन नेमतों से नवाज़ेगा, वअक़बल काफ़िरीन अन्नार और काफ़िरों का अंजाम दोज़ख होगा। लेकिन अल्लाह ने जब अगर यहाँ पे मुत्तकियों से वादे की बात की है, साथ ही बता दिया है कि जिन लोगों ने इनकार किया, जिन लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट काम किया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इग्नोर किया। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इग्नोर कर दिया, तो उनके लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कहा जा रहा है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उनज़िला इलैका व मिनल अहज़ाब और जिन लोगों को हमने किताब दी, वो इससे खुश होते हैं, जो किताब पढ़ते हैं। और जो लकीएस्ट लोग हैं, जो जिनको चुन लिया है अल्लाह ताला ने, जिनको किताब के लिए अल्लाह ने चुन लिया है और बता दिया कि जो किताब पर अमल भी करते हैं, जिन्हें हमने किताब दी और वो खुश होते हैं कि अल्लाह ने उनको किताब दी। देखें, अगर अल्लाह चाहता तो हमें किसी ऐसे घराने में पैदा कर देता जो कि मुस्लिम ही ना होते, जिनका कोई कांसेप्ट ही ना होता अल्लाह के बारे में माअज़ल्लाह, इस तरह से फिर हम क्या कर लेते? और फिर हम अगर एफर्ट करके मुसलमान होते, फिर हम खुश होते कि हमें किताब मिली है। अल्लाह ने बैठे-बिठाए, घर बैठे-बिठाए आपको मुस्लिम बना दिया, किताब से नवाज़ दिया। अल्लाह ताला ने हम पे बहुत रहमतें नाज़िल फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ने हमें देखें सबसे मैं अक्सर ये चीज़ सोचती होती हूँ, देखिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे और रसूल कितने भेजे? रसूल अल्लाह ताला ने 313 भेजे। बाज़ रवायत के मुताबिक जो रसूल थे वो 313 थे और जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम 1,24,000। अब देखिए जब हम ये सोचे ना कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेज दिए और देखिए उनमें से जस्ट 4 रिलीजियस बुक्स हैं। कौन-कौन सी हैं 4 रिलीजियस बुक? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। देखें इतने हम अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातें सुनते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, कुरान में इतनी स्टोरीज़ उनकी बताई गई हैं। लेकिन देखें अगर 1,000 भी होता है ना, 1,000 में से भी लोग समझते हैं कि 1,000 की तादाद में से 4 सिलेक्टेड लोग थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब 1000 को भी छोड़ते हैं, हम 100 की तरफ आ जाते हैं। 100 में से भी अगर पता चले कि 4 लोगों ने 100 में से अवार्ड ले लिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया और अपने बेहतरीन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो डाउट बहुत बेहतरीन है और हमारा इस चीज़ पे ईमान है। हम तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिलो-जान से मानते हैं और ये हमारे हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन देखें कि अल्लाह ताला ने हमें उस उम्मत में से पैदा किया जिन्हें किताब दी गई। जिसे फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बताया जा रहा है वुइदल मुत्तकून उनसे वादा कर लिया गया जो परहेज़गार हैं, किताब पे अमल करेंगे तो यू आर सक्सेसफुल आप कामयाब हो जाएँगे। सिर्फ़ आपने किताब को देखना है, किताबुल्लाह को देखना है, किताबुल्लाह पे अमल करना है। एक किताब है उस पे आप अमल कर लेंगे तो यू आर सक्सेसफुल।
آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے نبی نے جو بات کر دی ہے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، آپ کے رب نے جو بات کر دی ہے وہ قرآن میں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے نبی نے جو بات کر دی ہے وہ حدیث کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے، ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہمیں بہت مشکل لگتا ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں ہمیں اللہ نے سلیکٹ کیا، ہمیں اللہ نے چن لیا، چننے کے بعد ان میں سے اب آپ کو میں بارہا یہ چیز بتاتی ہوں کہ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں۔ اتنے لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ سکیں، آپ اس کی بہترین کتاب کو پڑھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ دیکھیں گے ہم جب بات کر رہے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ انہی آیات کو ہمارے سامنے لے آئے گا جو ہم نے کبھی سوچی ہوں گی، جس کے بارے میں ہم نے کبھی بات کی ہوگی، اور وہی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم جنت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ اگر جنت گین کرنا چاہتے ہیں تو جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے اکارڈنگ چلیے، اس پہ عمل کیجئے، اس کو ٹائم دیجئے، تو آپ کے لیے دنیا بھی کامیابی بھی ہوگی اور اخروی کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک ومن الاحزاب، جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کے گروہ میں بعض ایسے ہیں، ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور ایسے بھی ہیں جو کہ اس کے بعض حصہ کا انکار بھی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ مجھے صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں آپ کو اسی کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پر نازل کیا تو ایک خاص حکم ہے عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ایک خاص طرح کے حکم کے طور پہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اگر آپ ان کے نفسیاتی خیالات کا اتباع کرنے لگیں کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ کے اکارڈنگ چلنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، نہ ہی آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ اب جیسے یہ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ جس طرح سے یہ بہیو کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ چونکہ گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا اور ان کا انجام بتایا گیا تھا، اب ان کے مقابلے میں مومنین اور متقین کا انجام ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی نہریں جاری ہوں گی، جہاں چاہیں پانی لے جائیں، پھر پانی بھی ایسا ہوگا جس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، نہ ہی ٹیسٹ خراب ہوگا جتنے دن بھی وہ پڑا رہے، نہ ہی وہ پانی بگڑنے والا ہوگا۔ پھر دودھ کی نہریں ہیں، دودھ بھی ایسا، اس کا ٹیسٹ ایسا، نہ کبھی وہ خراب ہوگا، اور ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں جو دودھ ہے وہ بھول جائے گا۔ اور شراب کی نہریں جس میں صرف ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہوگا، جو بہت ڈیلیشیس ہوگی، جس میں صرف لذت ہی لذت ہوگی، نہ تو اس میں بدمزگی ہوگی، نہ وہ بےہودہ سا نشہ ہوگا، اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل ہوں گے، پھر ان کے پھل اور میوے ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی اس کے کھانے پینے کی چیزیں کبھی بھی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی جب کوئی پھل توڑیں گے تو اس وقت اس کی جگہ دوسرا پھل فوراً لگ جائے گا۔ اس طرح جنت کے پھلوں اور میووں کی کوئی بھی ٹائپ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ہمیشہ وہی ملے گا جس کی خواہش کریں گے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسے کہہ دے گا کہ جیسے بیٹھے بیٹھے سم ٹائم ہمارا دل کہتا ہے نا ہم یہ کھا لیں، لیکن پتا ہوتا ہے اٹھ کے بنانا پڑے گا اور کھانا پڑے گا، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر کرنا پڑے گا تو اس کے لیے پھر ٹائم ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جنت میں ایسا ہوگا ہم سوچیں گے ہم نے یہ کھانا ہے، چاہے وہ سویٹ ڈش ہو، چاہے وہ نمکین ہو، کوئی بھی ہو، تو لیکن جیسے ابھی ہم سوچیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوان ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس میں وہی اس کے طرح طرح کی ٹائپس ہوں گی، اور وہی چیز ہمارے سامنے لا دی جائے گی اور اس کو ہم فوراً کھا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ملاقات جنت میں بھی کرائے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ہم لوگ تو، اور وہ جو بھی ہم چاہیں گے اللہ ہمیں فوراً وہ پیش کر دے گا۔ اس طرح جنت کی نہ تو کوئی نعمت فنا ہوگی اور نہ ہی کوئی خوشی کبھی کم ہوگی۔ اس طرح جنت کی ایک کیفیت یہ بھی بتائی گئی ہے، وہاں سایہ بھی ہمیشہ آرام دہ رہے گا، نہ کبھی دھوپ کی تپش ہوگی، نہ سردی کی تکلیف ہوگی۔ سردی بھی سم ٹائم ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے نا، وہاں پہ سردی بھی تکلیف نہیں دے گی،
اور نہ تو وہاں سورج ہوگا بلکہ نور کی روشنی ہوگی۔ تو ایسی دائمی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں والی جنت متقین کو نصیب ہوگی، اور ان کے اگینسٹ، ان کے برخلاف کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جو دائمی عذاب کی جگہ ہے۔ وہ اہل حق اور اہل باطل کا انجام ایک دوسرے کے بالمقابل ہوگا۔ اب رہے اہل کتاب جو توحید کے مدی تھے اور آسمانی مذہب کو اپنے آپ کو حامل سمجھتے تھے، اور بظاہر قیامت، حشر و نشر وغیرہ کا بھی اقرار کرتے تھے۔ ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ایمان واقعی طور پر اپنی مذہبی کتابوں پر بھی تھا، اور قرآن کو وہ سچی آسمانی کتاب جانتے بھی تھے اور ان کے کل احکام کو مانتے تھے، جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ، اور نصارہ میں نجاشی شاہ حبش اور ان کے ہم خیال۔ تو یہ گروہ اہل ایمان کا تھا جس کو دگنا ثواب ملنے کی وضاحت بھی حدیث شریف میں فرمائی گئی ہے اور موجود ہے۔ یہ حق پرست اہل علم انصاف والے بھی تھے، جو فی الحقیقت اپنی آسمانی کتاب کو مانتے تھے، تو وہ نزول قرآن سے بھی مسرور تھے۔ ان کو اس چیز کی بھی خوشی تھی کہ اگر قرآن نازل ہو گئے تو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کے ہر حکم پر ان کا ایمان تھا، اور ہر آیت جو نازل ہو رہی تھی اس کو وہ جان کے خوش ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی قسم کے مصنف اور حق پرست یہود و نصارہ کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے، لیکن انہی اہل کتاب یہود و نصارہ میں وہ جماعتیں بھی موجود تھیں جو قرآن کے بعض حصوں کو تو نہیں مانتے تھے اور ان کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اور کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اور کچھ حصوں کو مانتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق حق تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش، میں اسی خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کرتا ہوں جس کو سب انبیاء اکرام مانتے چلے آئے ہیں، اسی کے احکام اور مرضیات کی طرف ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اور خوب جانتا ہوں کہ میرا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی میرا ٹھکانہ ہے، وہی میرا اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا کسی طرح مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ لوگوں کی اتباع کروں، یا آپ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ چلو۔ پھر قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، قرآن ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وحدانیت اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اس میں بیان کر دی ہے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی طرف آپ نے جھکنا ہے، اسی کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ اور پھر اسی عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں نازل کیا گیا، جو نہایت وسیع، بلیغ، جامعہ اور پرشوکت زبان ہے۔ تو پھر وعید بھی سنائی گئی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتا جو ہدایت لینا نہ چاہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائے، اور ہم اس پہ صحیح سے عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدیہ پہ کامل پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔